کے تمام شہریوں کو پینے کے پاک صاف پانی فراہم کیا جائے۔ بلوچستان میں کوئی 7,000 کے قریب چھوٹے موٹے سیٹلمنٹس ہیں جن کو ہم ولیج کہتے ہیں، تو 7,000 ولیجز کو تقریباً ادھر تک پہنچنا، ان کو پانی دینا صرف مسلم ایڈ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم ایک اچھی بات روایت یہ پڑی ہے کہ بلوچستان کے تمام ذمہ دار محکموں سے ہمارے دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کے کولیگ کی باتیں مس کی، جو ایک چیز مجھے اور نظر آ رہا ہے میں نے مس کیا، شاید پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کولیگ یا دوست یا ایکسپرٹس میں آج موجود ہے، نہیں ہے، شاید نہیں تھا، کیونکہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یہ سارے محکمے اپنی طریقے سے اگر جب کبھی تمام معاملات پر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں یا ایڈوکیسی یا پالیسی پیپر ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرنا انٹو پریکٹیکل ریئلٹیز، بجٹ میں ڈالنا یا اس کو جو ہے ایک شکل دینا، عملی شکل دینا، وہ میرے خیال اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اور بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا رول ہے۔ تو میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی، پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو سے بھی بڑے کم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بلوچستان کے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے این جی اوز، آئی این جی اوز، جرنلز پہ بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منیر جان نے کہا بہت خشک سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو لوگ ہچکیاں لیتے ہیں، لوگوں کو بوریت سی ہوتی ہے، پھر سردی کے دن ہے، اچھے باہر موسم ہے، بارش ہے، بادل ہو گیا تھا، آج تو نہیں ہے، تو لوگ شاید تنگ پڑ جاتے ہیں ایسے بہت سبسٹینٹیو ڈسکشن اور ڈائلاگ کو۔ لیکن اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ میں کل رات بھی کسی کانے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ بلوچستان کے بہت ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ایک شاکنگ سی بات میرے ساتھ کی ہے، میں ابھی صبح تک وہ میرے ذہن سے ابھی تک نکل نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا بلوچستان میں برین ایمریج اور کارڈیو واسکولر ڈیزیزز یا ہارٹ اٹیک جو ہے وہ سڈنلی کوئی 10-15 سال میں، جو میری کہتا ہے کہ اسسمنٹ ہے، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ اس خطے میں سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو دا، وہ کیا کہتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں، یا کوئی ریسرچ کریں یا اس پہ کچھ کریں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی بلوچستان میں بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن صاف پانی کا نہ ہونا، پینے کے صاف پانی کے نہ ہونے کے باعث میرے خیال میں بلوچستان میں صرف یہ 2 امراض نہیں بلکہ اور بہت سے کافی امراض ہیں جن سے ہمارے لوگ ان کا شکار ہیں۔ جب آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بدن کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، جب آپ صاف پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی کنٹامنیشن، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری بھی اپنے اندر لے جا رہے ہیں جو آپ کو فائنینشلی ایک تو ہیلتھ وائز کاسٹ کرے گا، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو امپیکٹ کرے گا، آپ کی جو ویسے ہی بڑے میگر ریسورسز ہیں ہمارے لوگوں کی پر کیپٹا انکم جو ہے بلوچستان کے لوگوں کی $700-800 پر ایئر نہیں ہے، پاکستان کی $1,700 کے قریب ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کی ساری جمع پونجی سال کی وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اس کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ اس کی ساری جمع پونجی پھر اس میں چلی جاتی ہے۔ تو صاف پانی نہ ہونے کے باعث اگر صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا کہ بھائی چلو تھوڑے دیر کے لیے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی زندگیاں خراب کر رہا ہے، یہ آپ کے معاشرے کو اوورآل متاثر کر رہا ہے، یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو، آپ کی کیپیسٹی کو، آپ کی تھنکنگ کو، آپ کی اپروچ کو، آپ کے غصے کو، آپ کی غم کو، آپ کی خوشی کو، ساری چیزیں، کیونکہ انسان کا جسم 70% جو ہے وہ پانی سے بنا تو صاف پانی سے، لیکن ہم نے اب اچھے برے پانی ڈال کے اس کو انسان کے جسم کو بھی ہم نے پراگندہ کر دیا ہے۔ میں جب اسمبلی میں تھا تو فارچونیٹلی کہیں انفارچونیٹلی کہیں میں 3 اسمبلیوں میں رہا ہوں، لیکن مجھے کسی بھی اسمبلی میں جو ہے حکومت میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ میں ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں کہ پتہ نہیں ماں باپ کی دعائیں یا بددعائیں کسی کی، تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ایز اے ریپرزنٹیٹیو ایڈوکیسی کا کام تو کروں۔ جو پالیسی ہے وہ بنتی ہے، یقیناً اسمبلیاں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، فلوٹ کرتے ہیں، پھر سنجیدہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایچ ای کے مری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اریگیشن کے ناصر صاحب بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کے منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو دوست بیٹھے ہیں، وہ ان تمام جو ڈسکشن اور ڈیبیٹس کو جو ہیں وہ پھر ٹرولی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک پریکٹیکل پالیسی ڈاکومنٹ میں، اور وہ پالیسی ڈاکومنٹ پر جا کے مختلف جگہوں پر پرٹیکولرلی کیبنٹ میں، جس میں ہم کبھی بھی نہیں ہوتے، اس کیبنٹ میں شاید جا کے ڈسکس ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ لوگوں کی اسپریشنز کو، لوگوں کی خواہشات کو اور ان کی ضروریات کو ریفلیکٹ کرے۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کو تقریباً کوئی 700-800 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں، بڑی رقم نہیں ہے، $2 بلین کے قریب
کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اسرائیل کا چھوٹا سا آپ کو مثال دوں, میں کافی کمپیریٹیو اسٹڈیز جب کرتا تھا پڑھتا ہوں کہ یار قومیں ترقی کیوں کر گئی, کچھ قومیں پیچھے کیوں رہ گئیں, تو بہت سی چیزیں آپ کو اپنے دشمن سے بھی سیکھنا پڑتا ہے. اسرائیل کی ٹوٹل جو ہے آبادی ہے وہ بلوچستان کا نصف ہے, کوئی 9 ملین کے قریب ہے, ابھی 7.8-9 ملین کے قریب اس کی پاپولیشن ہے, اور اس کا رقبہ بلوچستان کے کوئی چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کے برابر ہے, 22,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. لیکن جب اب واٹر کا جو یہ چیلنج بلوچستان کو درپیش ہے, اسرائیل اور بلوچستان کے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں, اس لیے کہ اسرائیل بھی بہت ہی ڈرائی, سینڈی, وہ لس جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں اس جیسا علاقہ ہے. 1947 اور 48 میں وہ بھی آ کے اب آباد ہوئے, انہوں نے اپنا ملک بنا لیا, زور بنا سے, زبردستی سے, جس طرح بھی کیا, پٹھے پرانے کپڑوں کے ساتھ آئے جس طرح میں, اور آپ کو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ٹرینوں میں آئے اور ہمارے پاس جوتے نہیں تھے. گو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی سیٹلڈ تھی, ضروری نہیں ہے سارا پاکستان آئے, لیکن پوری اسرائیل تقریباً مائگریٹ کر کے آئی جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. کہ ہم کیسے پانی تک ایکسیس دیں لوگوں کو, اسی طرح میں کہتا ہوں اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو ایجوکیشن تک ایکسیس دیں. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے 30 لاکھ کے قریب بچے اسکول نہیں آ رہے, اور جو بچے اسکول آ رہے ہیں پھر ڈراپ ہو رہے ہیں, اور جو بچہ اسکول میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پاورٹی لرننگ ہے, فاؤنڈیشنل لرننگ اس کی 80% نہیں ہو رہی, لٹریسی اور نیومریسی کا ایشو ہے. جتنا سپورٹ مسلم ہیڈ ایز اے گرانٹ ایجنٹ, ایز اے امپلیمنٹیشن پارٹنر, اس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ان کی خدمات ہیں میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور ان خواہشات کے ساتھ فیوچر میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں. بے شک ہمارے 36 ڈسٹرکٹ ہیں اور 15,270 اسکولز ہیں. اگر مسلم ہیڈ نے ہمارے 2-3 ڈسٹرکٹ میں بھی ہمارے ساتھ دیا, جس میں قلعہ سیف اللہ, لورلائی, کوئٹہ, چاغی, تو ڈاکٹر آصف اقبال صاحب نے اپنے تقریر میں یہی بتایا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو میلوں میل وہ آگ لگی ہوئی تھی, لیکن ایک چڑیا کہیں سے پانی اٹھا کر اپنے چونچ سے وہ ڈراپ پھینکتا رہا, اور وہ ایک ہسٹری بن گیا جو آج ہم اس کی ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ بلوچستان کی ہسٹری میں جب ہم بات کرتے ہیں ریفارمز کی, انٹرونشن کی, سپورٹ کی, تو اس میں مسلم ہیڈ اور ہمارے جو ہے چیریٹی واٹر کا ضرور نام آئے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ساتھی ہمارے ساتھ رہیں گے, اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں, نیاز شاہ صاحب ہے, بلال شوکت صاحب ہے, ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن آلریڈی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ نیاز صاحب نے ہماری شکایت نہیں کی ہوگی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا یا ہمیں تنگ کیا. ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہر وہ جو ہے ایکٹیویٹی, ہر وہ خدمت جو بلوچستان کے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ مسجد کہیں جو مسجد نزدیک پڑتا ہے اس کے ساتھ وہ ایبلیوشن ایک ایریا بھی بنا دیں تاکہ وہ مسجد کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہیں پہ وضو بنا کے نماز کے لیے چلے جائیں. کہیں پہ جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں واشنگ پلیسز, تھوڑا سا کسی ڈسٹینس پہ ایک اس کو آپ کنیکٹ کر کے اس کو واشنگ پلیس بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں فیوچر میں اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے پروگرام میں تاکہ اس کو فردر استعمال کریں. یہ اینیمل ٹرف کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے BCI کے پروجیکٹ میں, اور یہ جو وضوگاہ بھی ہیں یہ بھی BCI کے پروجیکٹ میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. تو اسی لیے مجھے یاد آ گیا, تو میں نے کہا کہ ان کو بھی آپ اپنے پروگرام میں یا فیوچر میں آنے والے وقت میں اس کو انکارپوریٹ کر دیں. واٹر ریسورس کے حوالے سے تو میں نے بات کیا تھا اس پہ, لیکن ایک اور کویشچن آیا تھا ترقی فاؤنڈیشن کی طرف سے. کوئی دوست نے کوئی کویشچن کیا تھا, میں نے یہاں پہ آبزرو کیا تھا. آئی ڈونٹ نو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے. تو ان کا کویشچن تھا کہ 2010-2022 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں انفراسٹرکچر کے تمام واش آؤٹ ہوئے تھے. تو اس طرح نہیں ہے دوست, کچھ چیزیں جو میڈیا میں آتی ہیں, کچھ چیزیں مطلب زیادہ ہی ہائی لائٹ ہوتی ہیں, لیکن کچھ اچھی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی میڈیا پہ وہ وہاں تک نہیں پہنچتے, یا شاید ڈپارٹمنٹ کی کمزوری ہوتی ہے یا اس ادارے کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, جو انٹرونشنز ہیں
وہ وہاں تک ان کو وہ پہنچا نہیں سکتے اس انفارمیشن کو، اس ڈیٹا کو۔ یہ اگر دیکھا جائے کہ 2022 کے فلڈ میں واقعی ایک اب نارمل فلڈس اس میں آئے تھے۔ کوئی بھی اسٹرکچر ایریگیشن میں یا سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی انٹرونشن آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اسسٹ کرتے ہیں، اس کی فلڈ اسٹیمیشن کرتے ہیں کہ کوئی اگینسٹ دی فلڈ آپ کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریٹرن پیریڈ آپ کرتے ہیں کہ بھئی رین فال اس ایریا کا کتنا ہے، اس میں 30 ایئر ریٹرن پیریڈ ہے، 50 ایئرز ہے، 100 ہے، 200 ہے۔ ایون یہ جو بڑے ہمارے ڈیم ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروبیبل میگزیمم فلڈ پہ ہوئی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ میرانی ڈیم 2006 میں بنا اور 2007 میں یہ سائیکلون آیا، 2000 ایئر ریٹرن فلڈ اس نے فیس کیا، لیکن اس نے ایزیلی اس کو پاس کیا اور اس کو ماسوائے کہ ایک جو بیک سائڈ پہ، کیونکہ پانی جب یہاں پہ سب جمع ہونا شروع کیا تو ہیڈ اپ ہونا شروع کیا، ہیڈ اپ تو بیک سائڈ پہ چلا گیا، کچھ ایریا اننڈیٹ ہوا، ادروائز اسٹرکچر اپنی لحاظ سے اس نے برداشت کیا۔ تو یہ جو چیک ڈیم ہوتے ہیں یا اسمال ڈیمز ڈائریکشن ڈیم کہلاتے ہیں، وہ 30 ایئرز آلموسٹ ریٹرن پیریڈ پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اس پروبیبل میگزیمم فلڈ پہ ڈیزائن کریں گے تو وہ جو 5 کروڑ کا اسٹرکچر بننے جا رہا ہے وہ 25 کروڑ پہ جا کے یا 30 کروڑ پہ جا کے بنے گا، تو اس کی جو بینیفٹس ہوں گے اکنامک، اس کی جو ریٹرن ہوں گے وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے اس اماؤنٹ میں۔ تو لہٰذا بلوچستان میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی 1200 سے زیادہ ڈیمز بنائے، چھوٹے بڑے سارے ڈیم بنائے۔ اس میں سے بڑے ڈیم پہ کسی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ ڈیم کوئی 20 سے 25 ڈیم متاثر ہوئے تھے، یقیناً متاثر، لیکن اس کو آپ اس کوانٹم کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اس تناظر میں آپ دیکھیں گے وچ از 2% آف دی ٹوٹل نمبرز۔ لیکن اس کے اگینسٹ 2022 کے جو فلڈ تھے، ہم نے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اسٹور کیا، 1.5 ملین ایکڑ فٹ۔ اگر آپ اس کو سمپل کیلکولیٹ کریں گے تھرو واٹر باؤزر، 1,136 ارب روپے کا پانی اس میں اسٹور ہوا، لیکن یہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوا نا۔ گوادر جیسے شہر کو 3 سال کے لیے پانی مل گیا، ہب ڈیم نہ صرف بھر گیا، ہب ڈیم نے بھی اوور فلو کیا، 3 سال کا پانی ہب اس کو بھی ملا، ہب کو بھی اور اس کے ساتھ کراچی کو بھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ان تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے تاکہ پھر اس کو صحیح پتہ چل سکے کہ آپ کے جو انفراسٹرکچر ہیں، آپ کے جو انٹرونشنز ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے اور کہاں تک انہوں نے مدد کی۔